طاہر اشرفی صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ جو ساری چیزیں آپ نے اس سے بیان کی ہیں، مواد دیکھنا یہ وہ، پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ لیکن کیا پاکستان ہی واحد اسلامک کنٹری ہے یا کسی اور ملک میں نہیں ہوتی یہ چیزیں؟ کیا ایسی کوئی مثال ہے جہاں پہ ڈیموکریسی بھی ہو اور اس قسم کی پابندیاں بھی ہو؟ اور اگر پاکستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، چاہے وہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، چاہے وہ دیگر چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے، نفرت انگیز کے، تو یہ ساری چیزیں یا ڈویژن کے لیے یا واٹ ایور، یہ چیزیں پاکستان میں اگر ہو رہی ہیں تو اس کے روٹ کازز کیا ہیں؟ کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے، گزارش پہلی تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی بڑی جذباتی انہوں نے تقریر کر دی. وہ جو بھی کہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے کہ اس ملک کے اندر سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں، ماضی میں کیا تھا، اب کیا ہے، خان صاحب کے دور میں کیا تھا، اب کیا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے. میرا آج کا موضوع تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. مجھے آپ بتائیے، میرا وہ نوجوان جو انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، جو اس کا شکار ہوا ہے اور اب جیل میں پڑا ہوا ہے اور توہین ناموس رسالت پر اس کو سزائے موت ہو جائے گی، کیا میں اس کے لیے آواز نہ اٹھاؤں کہ ان حرکتوں تک، ان ویب سائٹوں تک، ان اپلیکیشن تک اس کا پہنچنا روکا جائے؟ یا آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس ملک کے اندر آپ کھلی چھٹی دے دیں، فحاشی عریانی بھی جو ہے وہ بھی دیکھی جائے، توہین بھی ہوتی رہے، کون سی ویب سائٹ سے توہین رسالت ہو جائے گی سر؟ آپ دیکھیں، یہاں تو مجھے بولنے دیں، میں نے آرام سے ساری بات سنی ہے امیر عباس صاحب کی. اب آپ مجھے بھی بات کرنے دیں. اگر آپ نے بیچ میں یہ کرنا ہے تو آپ ان کی بات کروا لیں، میں اس پہ اتفاق کر کے کہہ دیتا ہوں آمنا وصدقنا. دیکھیں نا، ایسا نہ کریں، مجھے میری بات کرنے دیں. آپ جو بات کر رہی ہیں یا امیر عباس صاحب جو بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے ہم کہیں اوپر کہیں غلط نہیں ہیں، ہم سب ایک جگہ پہ کھڑے ایک بات کر رہے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان چیزوں کو روکا جانا چاہیے یا نہیں روکا جانا چاہیے؟ میں نہیں کہہ رہا کسی سیاسی جماعت کی ویب سائٹ پہ پابندی لگے، میں نہیں کہہ رہا کسی سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا پر کوئی پابندی لگے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک کے اندر توہین ناموس رسالت، توہین مذہب، فحاشی و عریانی، تشدد پھیلانے والے، فرقہ وارانہ تشدد کو پروموٹ کرنے والے، دہشت گردی کو پروموٹ کرنے والی ویب سائٹ، ایپلیکیشن، ان کو آپ بین کریں. ان کے لیے آپ کو جو بھی کرنا پڑتا ہے کیجئے. میں تو آپ سے یہ بھیک مانگ رہا ہوں. ایکس پہ پابندی سے کیا خطرہ ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا. کیا ضرورت ہے ہمیں کہ ہم وی پی این کے ذریعے ایکس تک ایکسس کریں؟ ہم ڈائریکٹلی ایکس پر ایکسس کیوں نہیں کر سکتے؟ امیر عباس صاحب چاہیے، مجھے تو کوئی اس پہ وہ نہیں ہے، میں آپ کے ذریعے کہتا ہوں. بالکل صحیح. امیر عباس صاحب دیکھیں، ایک تو جو حافظ صاحب کا سوال ہے، وہ سوال معلوماتی، چونکہ ایک نئی چیز آ رہی ہے نا، تو معلوماتی سوال ہے اور یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کا جواب کیا ہے. لیکن جو پہلے آپ نے بات کی، اگر مجھے اجازت ہے میں اس پہ کامنٹ کر دوں کہ وی پی این کا استعمال شروع کیوں ہوا. میں حلفاً یہ بات آپ کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ آج سے 1.5 سال پہلے تک مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ وی پی این نام کی کیا چیز ہوتی. کیوں ریاست نے مجبور کیا کہ لوگوں نے وی پی این جیسا دروازہ تلاش کیا؟ پھر محرکات میں بات کریں نا صحیح طرح سے، یہ اس طرح سے نہ کریں کہ ایک حصے کو لے لیا جائے اور اس کے پیچھے محرکات کی بات نہ کی جائے. اور مجھے نہیں پتا، میں چھوٹا سا طالب علم صحافت کا، میرے لیے یہ بات پہلی دفعہ کل میرے علم میں آئی ہے کہ وی پی این کی وجہ سے توہین رسالت اس ملک میں ہو رہی ہے یا توہین رسالت کے لوگ مرتکب ہو رہے ہیں. یہ بات میرے علم میں پہلی بار آئی. میری 17-18 سالہ صحافت میں نے 17 سیکنڈ بھی کبھی یہ بات نہیں سنی کہ وی پی این کی وجہ سے ملک کے اندر جو ہے نا وہ توہین رسالت کے معاملات ہو رہے ہیں. یہ جو گوجرا کے اندر واقعہ ہوا 2009 میں، یہ جو جوزف کالونی کے اندر واقعہ ہوا لاہور میں، یہ جو آسیہ مسیح کا بے شمار واقعات ہوئے، ان میں جس نے بھی توہین کی تھی، کیا اس نے وی پی این لگا کے توہین کی تھی؟ جو ہمارے علماء اور ہمارا مذہبی طبقہ یہ موقف رکھتا ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ توہین رسالت یا توہین قرآن کے مرتکب رہے ہیں، تو کیا وہ وی پی این کی وجہ سے توہین کر رہے تھے قرآن کی نعوذ باللہ یا رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اہل بیت کی یا خلفاء راشدین کی؟ تو وی پی این کو یہ تو ہم پہلی بار سن رہے ہیں. خدارا ٹیکنالوجی کو سمجھے، ٹیکنالوجی کے اوپر ایسے رائے قائم کرنا علماء کی طرف سے بغیر کسی بریفنگ کے، یہ ایک اور طرح سے ہم لوگوں کو مس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے. میں طاہر اشرفی صاحب، میں آپ سے اس سے یہی جاننا چاہ رہی تھی، لیکن ظاہر ہے آپ کو اپنی بات مکمل کرنی تھی. سر یہی بات امیر عباس صاحب نے بھی کی ہے کہ جو توہین رسالت والی آپ بات کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، جو ناموس رسالت، سر اس سے وی پی این کا کیا تعلق ہے؟ اچھا، میں اپنے بھائی کو، میرا خیال ہے
کہ یہ بیچارے چونکہ علماء جو ہیں وہ بڑا آسان سا ٹارگٹ ہے، اور بات کو جو ہم بات کر رہے ہیں اور جو میرا بھائی بات کر رہا ہے بالکل دو مختلف چیزیں ہیں۔ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے بھائی، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، ہاں میرے بھائی نے کہا کہ کیا آسیہ مسیح، جوزف کالونی، اور جوزف کالونی میں کون جا کے کھڑا ہوا تھا؟ یہ طاہر اشرفی اور اس کے ساتھی جا کے کھڑے ہوئے تھے۔ باقی بھی جتنے واقعات ہوئے ہیں 80 کی دہائی سے آج تک، سب سے پہلے ہم ہی انہیں مظلوموں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی اور نہیں کھڑا ہوتا۔ لیکن میں جو اس وقت آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ تقریباً 400 سے زائد نوجوان ہمارے لوگ، جن میں انجینئرز ہیں، پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، مفتی ہیں، مولوی ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف ویب سائٹوں میں توہین رسالت کے اور توہین مذہب کے مرتکب ہوئے ہیں، ان تک یہ رسائیاں ہوئی ہیں۔ ہمارا تو ایک یہ دیکھیں، ہمارا المیہ سمجھنے کی بجائے، ہمارا درد سمجھنے کی بجائے ایک نئی بیچ شروع کر دی گئی۔ بھائی وی پی این رجسٹرڈ ہو، ان رجسٹرڈ ہو، کوئی معذرت کے ساتھ یہ پوری امت کا ہے۔ اگر یہ جو توہین رسالت، ناموس، یہ جو بات ہم کر رہے ہیں، یہ صرف آپ کا یا علماء کا مسئلہ نہیں ہے، یہ میرا بھی مسئلہ ہے، یہ امیر عباس صاحب کا بھی مسئلہ ہے، ہم سب اتنے ہی سینسیٹیو ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وی پی این کے ذریعے کیسے مرتکب ہوئے؟ عرض تو سن لے، کسی نے نہیں کہا کہ وہ وی پی این کے ذریعے مرتکب ہوئے، کسی نے نہیں کہا۔ ہاں یہ کہا گیا کہ بھائی اس کو بند کریں، ان ویب سائٹس کو، ان ایپس کو بند کریں، خدا کا واسطہ ہے۔ اور میرے بھائی نے کہا کہیں وہ سائٹ دبئی میں نہیں، جہاں آپ مادر بدر آزادی کہتے ہیں، دبئی میں وہ بین ہیں، سعودی عرب میں بین ہیں۔ میں ابھی ماسکو گیا تھا مسلم علماء فورم کے اجلاس میں، وی پی این وہاں پر بین ہے، بہت ساری چیزیں وہاں بین ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے سر، بات میں آپ درست فرما رہے ہیں۔ میری ایک منٹ عرض سن لیں، میری عرض سن لیں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ وی پی این ہو یا کوئی اور چیز ہو، ہمیں اس سے غرض ہے کہ یہ ویب سائٹس، یہ ایپلیکیشن، یہ مواد، یہ ہمارے ملک کے اندر بین ہونا چاہیے۔ اس کو بین کیجئے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے آپ کو 100% آپ کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں۔ بس بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب کہ بھائی یہ چیزیں بند کرو، ہمیں اس سے بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کا صرف اتنا ہی مسئلہ ہے، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالکل جس طرح سے امیر عباس آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 سے 1.5 سال پہلے کوئی جانتا بھی شاید نہیں تھا کہ وی پی این، بہت سارے لوگ جانتے بھی نہیں تھے، مجھ سمیت، امیر عباس سمیت، ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس ریاست نے، اس حکومت نے ہمیں کیوں مجبور کیا کہ ہمیں اگر کہیں ویب سائٹس کے لیے جو رسائی چاہیے، یا ہمیں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ رسائی چاہیے، یا ہمیں اپنے وائس نوٹ سننا پڑے، یا دیگر چیزوں پہ، یا ایکس پہ رسائی چاہیے، ٹویٹ کرنی ہو، ٹویٹ دیکھنی ہو، تو اس کا ہم وی پی این استعمال کریں۔ آپ وی پی این سے اس کو ہٹائیں اور اس کو ڈائریکٹلی آپ ایکسس دیں۔ ٹویٹر پہ سے پابندی، ایکس پہ سے پابندی ختم کریں، دیگر پلیٹ فارم پہ سے پابندی ختم کریں، اور وی پی این پہ اگر آپ کو پھر پابندی لگانی ہے آپ بے شک لگائیں، تاکہ جو اصل ٹارگٹ ہے جس کی طرف مولانا اشرفی صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ اچیو ہو سکے، اس کو ٹارگٹ کیا جا سکے۔